اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مختارات من ادب العرب الجزء الاول، یہ کتاب کا نام ہے مختارات من ادب العرب الجزء الاول، الجزء الاول پہلا حصہ۔ مختارات کے دو حصے ہیں، ایک ہے جزء اول جس کو ہم لکھا ہوا دیکھتے ہیں کتاب کے چہرے پر، اور ایک ہے الجزء الثانی۔ الجزء الاول عربی چارم میں پڑھایا جاتا ہے اور الجزء الثانی عربی پنجم میں پڑھایا جاتا ہے۔ قرآن کریم کی آیات کے بعد جو اس کتاب کے شروع میں بیان کی گئی ہیں، عباد الرحمن اور سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے عنوان سے، کتاب کا تیسرا سبق جوامع الکلم، جامعۃ جمع جوامع، جامعۃ جمع جوامع، کلمۃ جمع کلم، مضاف مضاف الیہ والی ترکیب ہے۔ جوامع الکلم، جامعۃ جمع جوامع اور کلمۃ جمع کلم۔ جوامع الکلم مضاف مضاف الیہ، جوامع مضاف اور الکلم مضاف الیہ۔ ترجمہ: وہ کلمے جو مختصر ہوں لیکن بات پوری سمجھ میں آ جائے، ان کو جوامع الکلم کہتے ہیں۔ بات مختصر ہو لیکن بات پوری سمجھ میں آ جائے، جملہ چھوٹا سا ہو، بات پوری سمجھ میں آ جائے۔ قرآن کریم جوامع الکلم کی اعلیٰ مثال ہے، کیونکہ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، کلام اللہ، کتاب اللہ، ذکر اللہ۔ قرآن کو ذکر بھی کہتے ہیں، قرآن کو کتاب اللہ بھی کہتے ہیں، قرآن کریم کو کلام اللہ بھی کہتے ہیں۔ جوامع الکلم کی اس دنیا میں سب سے اعلیٰ مثال قرآن کریم ہے، اللہ کا کلام ہے۔ قرآن کریم کے بعد سب سے زیادہ جوامع الکلم، سب سے زیادہ بنیادی کلام انسانی میں، کلام الہی تو کلام الہی کتاب اللہ قرآن کریم ہے، کلام انسانی میں سب سے زیادہ جوامع الکلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے۔ جوامع الکلم لسیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعراب اس طرح: جوامع الکلم لسیدنا و مولانا محمد، دال دو زیر دن لام کی وجہ سے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سبق کے نیچے یا اس سبق کے اندر جو عبارت استعمال ہو رہی ہے وہ حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بتلائی ہوئی کہی ہوئی باتیں ہیں جو اس سبق میں جمع کر دی گئی ہیں۔ ایک ایک ٹکڑا ہے لیکن فصاحت و بلاغت کا اعلیٰ معیار رکھتا ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام کا کلام مختصر بھی ہے،
پر اثر بھی ہے، جامع بھی ہے، معنی بھی ہے، شیریں بھی ہے، اور خوبصورت بھی ہے، اور خوشبودار بھی ہے۔ اسی کتاب کے حاشیے پر، حاشیہ نمبر 2 نیچے دیکھا ہے کتاب میں حاشیہ نمبر 2 ہے نا، بہت مختصر انداز میں حضور کریم علیہ السلام کی صفت بیان کر دی۔ بہت ہی مختصر انداز میں حضور کریم علیہ السلام کی صفت بیان کر دی کہ آپ کا کلام کیسا تھا، آپ کے اخلاق کیسے تھے، آپ لسانی طور سے دنیا میں کتنے اوپر والے درجے پر تھے۔ عجیب مختصر کلام میں، مختصر حاشیے میں حضور کریم علیہ السلام کی فصاحت و بلاغت کی تعریف کر دی۔ لکھا ہے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افصح العالمین لسانا وابلغهم بیانا اجتمع له من صفات البلیغ وخلال البیان من سلیقة وبیئة وخلق وذوق وصفاء حس وتمکن لسان ومیراث ادب وموہبة حکمة ما لم يجتمع لأحد قبله ولا يجتمع لأحد بعده زد على ذلك أن لسانه مجرى الوحي فكان مرتعا بعد السيل وحدث عن خضرته ونباته كان مطاع اللفظ مثقف اللسان فياض الخاطر جميل المذهب سهل اللفظ اماما مجتهدا صاحب معجزات وآیات فی اللسان العربی۔ مختصر عبارت میں حضور کریم علیہ السلام کے کلام کی، اخلاق کی، آپ کے طرز کلام کی تعریف کر دی، اور حضور کریم علیہ السلام کی جتنی تعریف ہو اتنی ہی کم ہے۔ ہم تو نہ آپ کے حسن کی پوری تعریف کر سکتے، نہ آپ کے اخلاق کی پوری تعریف کر سکتے، نہ آپ کے کردار کی پوری تعریف کر سکتے، نہ آپ کے اٹھنے کی تعریف کر سکتے، نہ بیٹھنے کی تعریف کر سکتے۔ آپ کی ہر ادا پر اللہ خوش ہوتا ہے، آپ کی ہر ادا پر فرشتے رشک کرتے ہیں۔ اللہ تو قرآن میں کہتا ہے میرے نبی کی بات مانو میں تمہاری مانوں گا، میرے نبی کی اتباع کرو میں تمہاری بات مانوں گا، میرے نبی کو خوش کرو میں تم سے خوش ہوں۔ اور ایک مومن کی شان تو یہی ہے کہ بس نبی کا نام لیتے جاؤ، اپنی زبان کو مٹھاس دیتے جاؤ۔ پیارے نبی کا نام آتے ہی زبان میں مٹھاس آ جاتا ہے۔ اور کسی عربی شاعر نے کہا ہے ھذا الحبیب الذی فی مدحہ شرفی، ھذا الحبیب الذی فی مدحہ شرفی، ھذا الحبیب الذی فی مدحہ شرفی، وذکرہ طیب فی مسمعی وفمی، ھذا الحبیب الذی فی مدحہ شرفی، وذکرہ طیب فی مسمعی وفمی، ھذا ابو القاسم المختار من مضری، ھذا ابو القاسم المختار من مضری، ھذا اجل عباد اللہ کلہم، ھذا هو المصطفى ازکی الورى نسبا، ھذا هو المصطفى ازکی الورى نسبا، سبحان من خصه بالفضل والکرم۔ یہ ہیں حضور کریم علیہ السلام کہ جن کا نام لینے سے ہماری زبان بھی میٹھی ہو جاتی ہے، ہمارے کان میں بھی میٹھاس کا رس گھلنے لگتا ہے، ہمارے جسم کا رواں رواں خوشی سے جھوم اٹھتا ہے۔ پڑھتے جاؤ نبی کا نام اور زندگی اپنی سنوارتی جاؤ،
نبی پر درود بھیجتی جاؤ، زندگی سنوارتی جاؤ۔ تو حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک ایک جملے کی تشریح ہم ایک ایک گھنٹے میں بھی نہیں کر سکتے۔ مختصر جملہ ہوتا ہے لیکن معانی کا سمندر ہوتا ہے۔ یہ بات یاد رکھنا، ایک ایک جملہ معانی کا سمندر ہوتا ہے، جتنا اندر جاتی رہو گی اتنے ہی لعل و گوہر ملتے رہیں گے۔ اب چلیے ہم آگے پڑھتے ہیں۔ یہ تو ہو گئی جوامع الکلم لسیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ اما بعد، اس کے بعد، اما بعد اس کے بعد۔ عام طور سے جب خطیب تقریر شروع کرتا ہے یا مقرر اپنی بات شروع کرنے سے پہلے خطبہ پڑھتا ہے تو خطبہ اور بات کے بیچ میں یہ کہتا ہے اما بعد، اما بعد، اما بعد فإن أصدق الحدیث کتاب اللہ۔ یہ ایک ٹکڑا ہو گیا اور یہ حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا جملہ ہے۔ فإن أصدق الحدیث کتاب اللہ، سب سے زیادہ سچی بات اللہ کی کتاب ہے۔ ترجمہ لکھ لینا، جو میں سب سے پہلے ترجمہ بولوں وہ لکھ لیا کرو، اس کے بعد پھر میں تشریح کرتا ہوں۔ اما بعد، اس کے بعد، فإن، بے شک، اصدق الحدیث، سچی بات، اصدق سچی بات، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہے۔ سمجھ گئی؟ یعنی قرآن کریم اصدق، بہت سچی، قرآن کریم بہت سچی کتاب ہے۔ قرآن کریم کا ایک ایک جملہ سچا، ایک ایک نقطہ سچا، ایک ایک پیش، ایک ایک حرکت، ایک ایک زیر، ایک ایک زبر، ایک ایک سکون، ایک ایک تشدید، سچی، نہ بدلی ہے، نہ بدل رہی ہے، نہ قیامت تک بدلے گی۔ یہ ہمارا ایمان ہی نہیں، یہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہی نہیں، یہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ قرآن کریم نہ بدلا ہے، نہ بدل رہا ہے، نہ بدل سکتا، نہ کوئی اس کو بدل سکتا، نہ اس جیسا کوئی ایک حرف لا سکتا۔ اپنی فصاحت و بلاغت میں قرآن کریم کی کوئی مثال نہیں دنیا میں۔ یہ مطلب ہے اس جملے کا۔ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، ایک جملہ۔ دوسرا جملہ، وَأَوْسَقَ الْعُرَى كَلِمَةُ التَّقْوَى، سب سے مضبوط رسی، اوسق مضبوط، امتن کے معنی میں، امتن، امتنو، میم حمزہ میم تانون، امتن، اوسق مضبوط۔ وَأَوْسَقَ الْعُرَى، سب سے مضبوط رسی، کلمۃ التقویٰ، تقوی والی بات ہے۔ یعنی تقوی، تقوی بہت بڑا درجہ ہے۔ آدمی جب تقوی کے رتبے پر پہنچتا ہے تو وہ جس طرح ظاہری میں شرماتا ہے گناہ کرتے ہوئے، اسی طرح باطن یعنی اندر اکیلے میں بھی شرماتا ہے گناہ کرتے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب انسان کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے نا کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو پھر اس کو ہر وقت گناہ کرتے ہوئے شرم آتی ہے، ڈر بھی لگتا ہے، شرم آتی ہے۔ اب میرے پاس کوئی سائیڈ میں بیٹھا ہوا ہو اور میں گناہ کروں اس کے سامنے ایسا جو نہیں کرنا چاہیے تو مجھے شرم آئے گی۔ تو آدمی سے شرم آتی ہے تو اللہ تو ہماری رگ رگ میں ہے۔ دن کے اجالوں میں وہ، رات کے گھوپ اندھیروں میں وہ، شام کے سہانے وقت میں وہ، صبح کے نورانی تڑکوں میں وہ، سوتے ہوئے وہ ہمارے پاس، جگتے ہوئے وہ ہمارے پاس، ہر وقت وہ ہمیں دیکھتا ہے۔ تو تقوی کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر وقت ایسی رہو یا ایسے رہو کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، بہت سے گناہوں سے بچ جاؤ گی۔ تو سب سے مضبوط رسی
جو گناہوں سے بچاتی ہے، بیماریوں سے بچاتی ہے، ہلاکتوں سے بچاتی ہے، وہ کون سی رسی ہے؟ تقوی والی، تقوی والی رسی۔ وَأَوْثَقَ الْعُرَى كَلِمَةُ التَّقْوَى، سب سے مضبوط رسی تقوی کی بات ہے، تقوی والی بات ہے، تقوی ہے، یوں کہہ لو۔ لکھ لیا ترجمہ؟ اما بعد فإن اصدق الحدیث کتاب اللہ وأوثق العرى کلمۃ التقوى۔ تیسرا جملہ، وخیر الملل ملت ابراہیم، وخیر الملل، ملتن کی جمع مللن، ملتن کی جمع مللن، وخیر الملل، سب سے بہترین راستہ یا سب سے بہترین طریقہ یا سب سے بہترین شریعت، سب سے بہترین عادت، سب سے بہترین طریقہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، کیونکہ ہم ابراہیمی ہیں۔ کون ہیں؟ ہم ابراہیمی ہیں، ہم محمدی ہیں علیہم السلام، کیونکہ حضور کریم علیہ السلام حضرت ابراہیم کی ملت پر ہیں، حضرت ابراہیم کی اولاد سے ہیں، حضرت اسماعیل کی اولاد سے ہیں، اور ہم سب ابراہیمی ہیں۔ اور ہمارا دین تو کہتا ہے کہ ہر نبی کو مانو، ہر نبی پر ہمارا ایمان ہے، اور ہمارے ایمان کی بنیاد ہے کہ ہر نبی پر ہم ایمان لائیں۔ ہر نبی نے اپنے اپنے زمانے میں کلمہ توحید کی دعوت دی ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ کلمہ بڑا جامع ہے، وَخَيْرَ الْمِلَلِ مِلَّةُ إِبْرَاهِيمَ۔ اب ہم کہیں گے، سوال پیدا ہوگا کہ خیر الملل، خیر پہ زبر کیوں آ رہا ہے؟ اِنَّ کی وجہ سے، جو شروع میں اِنَّ آیا ہے، فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ، تو یہ اِنَّ اصدقہ کے قاف کو بھی زبر دے رہا ہے، اوثقہ کے قاف کو بھی زبر دے رہا ہے، اور خیرہ کے را کو بھی زبر دے رہا ہے۔ ایک ہی اِنَّ پورے صفحے پر اپنا اثر کرے گا، سمجھ گئی؟ اب کوئی پوچھے کہ اس پہ زبر کیوں ہے؟ اِنَّ کی وجہ سے، اور اِنَّ اپنے اسم کو زبر دیتا ہے، اِنَّ حرف ناصب کہلاتا ہے، یہ حروف ناصبہ میں سے ہے، تو اس کی وجہ سے اصدقہ کے قاف کو بھی زبر، اوثقہ کے قاف کو بھی زبر، اور خیرہ کے را کو بھی زبر۔ اب چوتھا جملہ، وَخَيْرَ السُّنَنِ سُنَّةُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین سنت، سنت کی جمع سنن، وَخَيْرَ السُّنَنِ، سب سے بہترین سنت، سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ملت ابراہیمی اور سنت محمدی، جب یہ دونوں مل جائیں گے تو بندہ سیدھا جنت میں پہنچنے والا بن جائے گا۔ ابراہیمی اور محمدی، ابراہیمی طریقہ اور محمدی سواری، کیسی بات رہی؟ ابراہیمی طریقہ اور محمدی علیہ السلام سواری، یعنی سمندر کی تہوں سے گزرنا ہے، سمندر کی لہروں سے گزرنا ہے، تو کشتی محمدی علیہ السلام، خطرناک راستے طے کرنے ہیں زندگی کے، تو سواری محمدی علیہ السلام۔ سنت کا مطلب طریقہ، کیسے ہمیں کھانا ہے، محمد والا طریقہ، کیسے ہمیں بیٹھنا ہے، محمد والا طریقہ، کیسے ہمیں سونا ہے، محمد والا طریقہ، کیسے ہمیں زندگی گزارنی ہے، محمد والا طریقہ،
کیسے ہمیں بڑوں کا ادب کرنا ہے؟ محمد والا طریقہ۔ گھر میں کیسے رہنا، باہر کیسے رہنا، تجارت کیسے کرنی، دکان کیسے کرنی، ہنسنا کیسے، رونا کیسے، غم کیسے، خوشی کیسے، ہر زندگی کے موقع، ہر زندگی کے پہلو میں ہمارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے۔ اسی کو سنت کہیں۔ کھانے میں سنت، پینے میں سنت۔ جب یہ امت سنت پہ آ جائے گی تو پھر اس امت کو راستہ چلنا آسان ہو جائے گا، راستے کی تکلیفیں اسے برداشت کرنی آ جائیں گی اور سیدھا جنت میں پہنچ جائے گا۔ جنت میں پہنچنے کا راستہ تو صرف سنت ہے۔ تو ملت ابراہیمی ہو اور سنت محمدی ہو، ان دونوں کو ملا کر چلنے والا پکا مومن ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا، آگ ان کے لیے گل گلزار بن گئی، جنت کی کیاری بن گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نظر جدھر گھماتے تھے ادھر بہار آ جاتی تھی۔ کبھی آپ کی انگلی سے پانی نکل گیا، کبھی آپ کے اشاروں سے چاند کے ٹکڑے ہو گئے، کبھی آپ کے اشاروں سے درخت جھک گئے، کبھی آپ کو سلام درخت کرتے، کبھی پتھر کرتے، کبھی اینٹ کرتی، کبھی روڑے کرتے، کبھی کنکریاں کرتی۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ ابراہیمی ملت اور محمدی سنت جب کسی امت کے، قوم کے، کسی انسان کے اندر آتی ہیں یہ دونوں چیزیں، تو اس کے لیے تمام تکلیفیں آسان ہو جاتی ہیں۔ اما بعد فإن اصدق الحدیث کتاب اللہ واوثق العرى کلمۃ التقوى وخیر الملل ملت ابراہیم وخیر السنن سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واشرف الحدیث ذکر اللہ، اور سب سے اشرف معزز بات اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر۔ واشرف الحدیث، اشرف کی فا بھی ان کی وجہ سے منصوب ہے، اشرف کی فا بھی ان کی وجہ سے منصوب ہے۔ واشرف الحدیث ذکر اللہ، سب سے اشرف و معزز بات اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کا ذکر دو طرح سے ہوتا ہے، زبان سے اور اعمال سے۔ اللہ کا ذکر اعمال سے یہ ہے کہ میں ہاتھ سے ایسا پکڑوں جس سے اللہ خوش ہوتا ہو، آنکھ سے ایسے دیکھوں جس سے اللہ خوش ہوتا ہو، کان سے ایسے سنوں جس سے اللہ خوش ہوتا ہو، اپنے دل میں ایسا سوچوں جس سے اللہ خوش ہوتا ہو۔ یہ دل کا ذکر ہے۔ کان کا ذکر صحیح سننا، آنکھ کا ذکر صحیح دیکھنا، منہ کا ذکر صحیح بولنا، ہاتھ کا ذکر صحیح پکڑنا، پیر کا ذکر سیدھا چلنا، دل اور دماغ کا ذکر صحیح سوچنا، یہ ہے ذکر۔ اور زبان کا ذکر پھر ایک ہی ہوتا ہے، اللہ اللہ، لا الہ الا اللہ۔ قرآن کریم کا پڑھنا ذکر، حدیث کا پڑھنا ذکر، اللہ کا تصور کرنا ذکر، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کاروبار کرنا ذکر، دکان پہ بیٹھ کر جھوٹ نہ بولنا ذکر، مال کو سچ بول کے بیچنا ذکر، مال میں غلط مال نہ سپلائی کرنا جھوٹ بول کر، یا مال کا ذکر۔ پوری زندگی ذکر ہی ذکر ہے۔ وَأَشْرَفَ الْحَدِيثِ ذِكْرُ اللَّهِ،